ماموں ادھر دیکھیں ذرا۔ دینا نے مراد کے کان میں سرگوشی کی۔ آنکھیں شرارت سے چمک رہی تھیں اس کی، نظریں سامنے گاؤ تکیے سے سہارا لیے ایک ٹانگ کھڑی کر کے پلنگ پر بیٹھے میسم پر ٹکی تھی۔ مراد جو ادینہ کے ہاتھ سے ایک کتاب پکڑ رہے تھے، اس کی بات پر اس کی نظر کا تعاقب کیا۔ سامنے میسم کتاب آگے کیے بیٹھا تھا، جبکہ اس کے دائیں ہاتھ میں گیند موجود تھی جسے وہ ہلکے ہلکے سے اچھال کر پکڑ رہا تھا۔ اور جناب کی نظریں بھی کتاب پر نہیں، گیند کی اوپر نیچے حرکت پر ٹکی تھیں۔ موصوف نے اب آرٹس کے ساتھ انٹرمیڈیٹ کے امتحان ایک ساتھ دینے تھے اور پیپرز کو بس لگ بھگ 2 ماہ کا عرصہ باقی تھا، اور اسے پارٹ 1 اور پارٹ 2 دونوں کے مضامین تیار کرنے تھے۔ مراد کی آنکھیں سرخ گئیں اور ماتھے پہ شکن آئی۔ گھور کر میسم کو دیکھا تو نظروں کی تپش تک محسوس نہ کر سکا۔ وہ جسمانی طور پر وہاں موجود تھا مگر دماغی طور پر نہیں۔ میسم، مراد نے گرجدار آواز میں چیختے ہوئے کہا۔ میسم جو پڑھنے کی آڑ میں کھیل رہا تھا ایک دم سے گڑبڑا گیا۔ نظر اٹھا کر دیکھا تو پہلی نظر آنکھوں میں شرارت بھرے کھڑی ادینہ پر پڑی، جو اب معائنہ خیز مسکراہٹ چہرے پر سجائے مزہ لے رہی تھی اس ساری سچویشن کا، جبکہ باقی بچے بھی اپنی اپنی کتابوں سے سر اٹھا چکے تھے۔ اکیڈمی کا وقت تھا، بہت سے بچے پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جی ابا، لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ کہتے ہوئے وہ گیند کو کتاب کی آڑ میں چھپا چکا تھا۔ تھوک نکل کر مراد کی طرف دیکھا جن کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ بک پیچھے کرو، مراد نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ دینا نے کمر کے پیچھے ہاتھ باندھے اور لبوں کو اندر کرتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ وہ مراد کے ساتھ کھڑی تھی، مخصوص انداز میں برے بالوں کی اونچی سی پونی کیے۔ جی، میسم نے معصوم سی شکل بنا کر ناسمجھی ظاہر کی، جیسے اسے سمجھ ہی نہ آیا ہو کہ مراد نے اس وقت اس کو کیا کہا ہے۔ اتنا وقت نہیں تھا اس کے پاس کہ وہ گیند کو کرتے کی جیب میں رکھ سکتا۔ میں نے کہا کتاب پیچھے کرو۔ اب کی بار مراد کی آواز اتنی اونچی تھی کہ میسم کے ہاتھ سے کتاب خود بخود گر گئی اور پیچھے سے جو ہاتھ واضح ہوا اس میں وہ گیند تھامے ہوئے تھا۔ مراد ایک جھٹکے سے کرسی پر سے اٹھے اور پھر ایک ہی جست میں اس کے سر پر کھڑے تھے۔ کیا ہے یہ؟ ایک تو اس خرافات نے زندگی حرام کر رکھی ہے ہماری۔ مراد نے میسم کے ہاتھ سے گیند پکڑ کر کھڑکی سے باہر اچھال دی۔ میسم کی نظروں نے بال کے ساتھ کھڑکی تک کا سفر کیا، پر گیند ٹھہری بیچاری بے جان چیز۔ نظروں کی بازگشت نہ سمجھ سکی، جو کہہ رہی تھی جانے والے رک جا ذرا نہ جانا۔ تم نے پڑھنا ہے نا یہ؟ نہیں، بتا دے مجھے آج صحیح سے، مراد نے دانت پیس کر ناک پھلاتے ہوئے کہا۔ وہ شرمندہ سا ہو کر سر جھکا گیا تھا۔ کچھ بچے ڈر سے بیٹھے تھے اور کچھ میسم کے انداز پر دبی سی ہنسی ہنس رہے تھے، اور سب سے زیادہ دانت نکال کر ہنسنے والی ادینہ تھی۔ گھٹی سی آواز میں کہا اور سر جھکا کر کن اکھیوں سے ارد گرد موجود لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھا کہ ابا پڑھنا ہے میں نے۔ آج کے بعد جو 2 گھنٹے کے لیے تو باہر جاتا تھا وہ بھی بند، تیرا سمجھا؟ وہ بھی بند ہے۔ مراد نے انگلی اکڑا کر میسم کی آنکھوں کی سیدھ میں کی۔ دانیہ، آج کے بعد یہ گھر سے باہر گیا تم مجھے بتاؤ گی، سمجھی؟ اس پر کڑی نظر رکھنا۔ مراد ایک دم دانیہ کی طرف مڑے جو دانت نکالے کھڑی تھی، جلدی سے منہ بند کر کے مؤدب انداز میں سر ہلانے لگی۔ میسم کے تن بدن میں آگ لگی۔ ارے کیسے اکٹھے پیپر دے گا؟ اگر ایسے پڑھتا رہا تو میٹرک کا میٹرک رہ جائے گا۔ مراد نے اپنے ہاتھ کی 3 انگلیوں کو میسم کے سر پر رکھ کر پیچھے کی طرف دھکیلا اور وہ یوں ہی بیٹھا تھا، منہ پھلا کر، گردن جھکا کر۔ مراد جیسے ہی پیچھے مڑے ادینہ کو آنکھیں نکال رہا تھا، ایک دم گڑبڑا گیا اور سر جھکا گیا۔ ادینہ سمیت بہت سے بچے کھی کر اٹھے۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آج سے پیپر ہونے تک تیرا گھر سے نکلنا بند۔ مراد نے پھر غصے سے کہا۔ اب کی بار تو میسم کی روح فنا ہو گئی۔ بیچارگی سے چہرہ اوپر اٹھا کر مراد کی طرف دیکھا۔ کرکٹ کھیلے بنا اس کا کہاں گزارا ہوتا تھا، اور اب پورے 2 ماہ جب تک پیپر نہیں ہو جاتے اس کا گھر سے جانا بند کر دیا گیا تھا، اور چوکیداری کسے سونپی گئی تھی؟ اس کی جان کے دشمن۔ وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ ابا معاف کر دیں، روحان سی آواز میں التجا کی، کیونکہ اب تک اس لیے چپ بیٹھا تھا کہ وہ جتنا اس پر چیخ رہے تھے یہ تو تقریباً روز کا معمول تھا، لیکن یوں گھر سے باہر جانے پر پابندی نے معافی مانگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پر مراد اس کی بات انسنی کرتے شکن آلود ماتھا لیے آگے بڑھ گئے۔ ابا، میسم کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ ادینہ اب مراد کے پیچھے چلتی ہوئی جا رہی تھی، پیچھے مڑ کر زبان باہر نکالی اور ایک انگلی کو ناک کے نیچے سے اس انداز سے گزارا کہ جیسے کہہ رہی ہو اچھا ہوا بچوں تمہارے ساتھ۔ میسم کو زہر لگی، وہ اس وقت دل کیا اٹھ کر بال ہی نوچ ڈالے اس کے، پر اس وقت تو کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چاروں نے 4 کتاب کو سیدھا کیا اور بھاری سی آواز میں
پڑھنا شروع کر دیا، پر دل میں وہ عزائم ترتیب دے رہا تھا۔ اللہ میری توبہ! ادینہ نے ہولناک چیخ ماری اور اچھل کر ایک طرف ہوئی۔ آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور وہ مزے سے دوسرے پورشن میں اکیلی پڑھنے میں مصروف تھی، جب اچانک اسے گردن کے پاس کچھ محسوس ہوا۔ مصروف سے انداز میں گردن گھما کر دیکھا تو بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ میثم ہاتھ میں مرا ہوا چوہا پکڑے ہوئے اس کے بالکل قریب جھکا ہوا تھا۔ وہ دوپہر کو سو کر وقت ضائع نہیں کرتی تھی، بلکہ اس خاموش سے پورشن میں آ جاتی تھی اور پڑھتی تھی۔ آج بھی وہ پڑھنے میں ہی مصروف تھی جب وہ چوہے سمیت آ دھمکا۔ بچپن میں ایک دفعہ اسے پاؤں سے چوہے نے کاٹ لیا تھا، تب سے اسے زندہ کیا مردہ چوہے سے بھی خوف آتا تھا، اور پورا گھر جانتا تھا کہ ادینہ کس قدر چوہے سے ڈرتی ہے۔ میثم دور کرو اسے، خوفزدہ آواز میں کہتی وہ ایک طرف کمرے کی دیوار سے جا لگی۔ میثم دانت نکالتا ہوا ہاتھ میں دم سے چوہا پکڑے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آنکھوں میں خوفناک عزائم تھے۔ کیوں کروں اسے دور؟ نچلے لب کو دانتوں میں دبائے آنکھوں میں بدلے کی آنکھ لیے۔ وہ تو اس کی کوئی التجا ہی نہیں سن رہا تھا۔ ذہن میں کھڑکی سے باہر جاتی گیند اور کھی کرتی اکیڈمی کی خوبصورت لڑکیاں آ رہی تھیں۔ راہ فرار کوئی تھی ہی نہیں۔ دروازے کی طرف وہ تھا اور جس طرف کوئی بھاگنے کی کوشش کرتی میثم اس طرف آ جاتا۔ وہ زور زور سے ہنس رہا تھا اور وہ خوف کے مارے منمنا رہی تھی۔ یہی سب تو چلتا آ رہا تھا بچپن سے، دونوں ایک دوسرے ایسے ہی بدلے لیتے تھے، پر آج تو حد ہو گئی۔ امی! وہ زور سے چلا کر عذرا کو آوازیں دے رہی تھی جو بے سود تھیں۔ یہاں درمیان والے پورشن میں کوئی سننے کا اس کا آواز۔ یہاں تو شام کو رونق لگتی تھی اور پھر رات 11 بجے تک بچے پڑھنے آتے تھے۔ گھر میں سب لوگ تو دوپہر کو سوتے تھے، ماں سوائے مراد احمد کے، جو اس وقت کسی نجی کالج میں لیکچر دینے جاتے تھے۔ گھن آ رہی ہے مجھے، سینے پر ہاتھ رکھ کر ادینہ نے روحان سی آواز میں کہا۔ وہ بار بار جھرجھری لے رہی تھی اور میثم قہقہے لگاتا اس کی حالت سے مجزوز ہو رہا تھا۔ یہ سب کر کے اس کی روح کو تسکین مل رہی تھی۔ ارے کیوں بھئی، اتنا پیارا تو ہے، ابھی تازہ تازہ مارا ہے میں نے۔ میثم نے مصنوعی حیرانگی ظاہر کی، چوہے کی طرف دیکھا، پھر بڑے انداز میں چوہے کو ہوائی بوسہ دیا۔ دانیہ نے فوراً منہ پر ہاتھ رکھا اور ابکائی روکی۔ سیاہ رنگ کا بدشکل چوہا تھا جس کی مونچھیں کافی بڑی تھیں، اور وہ یوں اسے بوسے دے رہا تھا۔ جاہل، پاگل کہیں کا، گندا کہیں کا! میثم کے اس انداز پر وہ چلا اٹھی۔ ابکائی آ رہی تھی بار بار، اور وہ تو بڑے مزے سے اسے ہاتھ میں لیے اسے ڈرانے میں مصروف تھا۔ میثم نے بھویں اچکا کر ناک پھلائی۔ اسے وقت ادینہ پر کوئی ترس نہیں آ رہا تھا۔ وہ اور قریب سے قریب آیا، ادینہ کی جان پر بن گئی۔ کیا چاہتے ہو خدارا، بول دو اب! ادینہ نے روحان سی آواز میں کہا۔ وہ دیوار سے لگی آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ میثم اب بالکل سامنے آ چکا تھا اور اس کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی۔ نیلے رنگ کے جوڑے میں دمکتی رنگت لیے اس وقت وہ اسے سفید چوہیا لگی اور وہ چوہے کو اس کے چہرے کے قریب کیے دونوں کی شکل کا موازنہ کر رہا تھا۔ چاہتا تو میں بہت کچھ ہوں تم سے۔ میثم نے چوہے کو دھیرے سے ہلاتے ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر دانت پیس کر ادینہ کی طرف دیکھا جو دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی۔ سب کروں گی، بولو سب کروں گی! ادینہ نے ہاتھ جوڑ کر بے چارگی سے کہا۔ میثم نے دانت نکالے اور جیب سے شاپر نکالا۔ ٹھیک ہے، پھر رکھ دیتا ہوں یہ واپس، بڑے پرسکون انداز میں کہتے ہوئے وہ چوہے کو شاپر کے اندر ڈالتے ہوئے بولا۔ ادینہ نے سکھ کا سانس لیا۔ میں باہر جا رہا ہوں کھیلنے۔ پورے دانت نکال کر ادینہ کی طرف دیکھا اور بھووں کو شرارت سے اوپر نیچے کیا، جبکہ لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تو ادینہ نے برو چڑھائے اور اوپر والے ہونٹ کا کچھ حصہ بھی ناگواری سے اوپر کیا۔ میثم سیاہ رنگ کی شرٹ پہن کر اور سانولا لگ رہا تھا۔ شام ہو، دوپہر ہو، بس کرکٹ، کالا کوا لگتا تھا اسے وہ۔ ادینہ نے ناگوار نظر ڈالی تو یہ کہ میری دشمن تم ہو۔ اس پورے گھر میں ابا گئے ہوئے ہیں، خبردار جو تم نے ان تک یہ خبر پہنچائی۔ میثم نے دانت پیس کر کہا اور خبردار کرنے والے انداز میں شاپر کو اوپر کیا۔ ادینہ نے جھرجھری لی اور اس کا سر زور زور سے جذبات میں ہلنے لگا۔ اگر ایسا ہوا تو یاد رکھنا یہ چوہا تمہاری کتاب میں رکھ کر اوپر بیٹھ جاؤں گا۔ میثم نے تیز تیز کہا۔ وہ پوری آنکھیں کھولے ادینہ کے قریب ہوا اور پھر آنکھیں سکیڑے خبردار کر دینے والے انداز میں کہہ رہا تھا، جبکہ ادینہ کی آنکھوں میں اس کی کتاب میں مسلا ہوا چوہا گھوم گیا۔ ابکائی کی آواز نکالتے ہوئے منہ کے آگے ہاتھ رکھا۔ اس کی حالت غیر ہو چکی تھی اور دل اس بری طرح متلایا کہ وہ بھاگتی ہوئی قریبی واش روم کی طرف بڑھی۔ میثم بھی قہقہہ لگاتا اب اس کے پیچھے ہی تھا۔
دفع ہو جاؤ، میری بلا سے جو مرضی کرو۔ ادینہ بری طرح ابکائی کرنے والے انداز میں جھکی آوازیں نکال رہی تھی۔ بمشکل الفاظ ادا کیے، دل کچھ ہلکا ہوا تو پھر غصے سے کلی کرتی باہر آئی۔ گڈ گرل، میسم نے مسکرا کر کہا، جبکہ وہ اب تو کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ چلو میرے بلیک بیبی، پیاری سی آنٹی کو بائے بول دو۔ میسم نے پھر سے شاپنگ بیگ ادینہ کے قریب کیا۔ باز آ جانے والوں میں سے تو وہ بھی نہیں تھا۔ دفع ہو جاؤ، ادینہ نے اب کی بار اسے دھکا دیا۔ وہ ہنستے ہوئے چند قدم پیچھے ہوا۔ جا رہا ہوں، اتنا بھاؤ کیوں کھا رہی ہو؟ میسم نے خود کو گرنے سے سنبھالتے ہوئے کہا، پھر سیٹی بجاتا ہوا مڑا۔ ادینہ نے بھی سکون کا سانس لیا ہی تھا کہ وہ پھر سے پلٹا۔ عجیب ہے ویسے ایک بات، ڈاکٹر کیسے بنو گی تم؟ مصنوعی حیرانگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ادینہ نے رونے جیسی شکل بنا لی تھی۔ جان ہی نہیں چھوڑ رہا تھا، ڈیٹ تو بچپن سے تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ ادینہ کی آواز اب پھٹ رہی تھی، اپنی پوری قوت لگا کر چیخی۔ اچھا اچھا، جا رہا ہوں، میسم نے ہاتھ کے اشارے سے تسلی دی۔ مسکراہٹ دبائی۔ ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ مرا ہوا ہے بیچارہ، پتہ ہے جب زندہ تھا مجھے تو تب بھی خوف نہیں آیا۔ معصوم سی شکل بنا کر کہا اور شاپر کھول کر پھر اسے دیکھا اور ادینہ کی طرف۔ شاپر اس انداز سے بڑھایا کہ جیسے کہہ رہا ہو تم بھی دیکھ لو۔ امی، ادینہ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر اس قدر زور سے چیخی کہ اب کی بار وہ واقعی گڑبڑا گیا۔ ڈر تھا کہ عذرا پھپھو کی جگہ احمد میاں ہی نہ اٹھ جائے۔ اچھا اچھا، جا رہا ہوں۔ جلدی سے تیز تیز قدم اٹھاتا وہ دوسرے پورشن کے زینے اتر رہا تھا اور ادینہ روحانسی ہاری ہوئی صورت بنائے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو اور زبان پر میسم کے لیے تعریفی القابات تھے۔